إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جامع مسجد توحید حیدرآباد کے اس تاریخی جامع میں ایک بار پھر مجھ ناچیز کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اپنے بھائیوں کے یہ پر رونق اور مبارک چہرے دیکھنے کی سعادت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے. اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ آپ حضرات کو اعلانات کے ذریعے پتہ ہے کہ ماہ رجب اور مسلمان. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو پہنچانے، سننے، سنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت محمدیہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ بنیادی باتیں ماہ رجب کے تعلق سے اور ہمارے کردار کے تعلق سے کہ اس مہینے کے تئیں ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. بہت ساری باتیں بہت سارے دنوں سے، بہت سارے ایام سے، سالوں سے آپ حضرات سنتے آتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جب رجب کا مہینہ آتا ہے، یا اس طرح کے 12 مہینوں میں کچھ مخصوص مہینے ہوتے ہیں جن مخصوص مہینوں میں کچھ مسلمانوں کے اندر مخصوص اعمال ہوتے ہیں. کچھ اعمال تو وہ ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں ہیں. مسلمانوں نے اپنی طبیعت کو شریعت کی شکل میں، یا لوگوں نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا کر امت مسلمہ پر زبردستی اس کو مسلط کیا ہے، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں. اسی طبیعت کو، اسی خانہ ساز شریعت کو بدعت کہا جاتا ہے. بہرحال اس سے اور بہت ساری باتیں جو ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. سر دست یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے. یہ 12 مہینے کوئی آج کے بنے ہوئے، کل کے بنے ہوئے یا انگریزوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے 12 شہرن 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس میں 4 مہینے حرم کے، حرمات کے مہینے کہلاتے ہیں، یعنی وہ اشہر حرم ہیں جس کے اندر بہت سارے امور ہیں، جنگ ہے، جدال ہے، لڑائی ہے، فتنہ فساد، بہت سارے امور ہیں جس کے اندر کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کا احترام خود کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا بھی ہے. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ کون سا ہے؟
رجب کا بھی مہینہ ہے، جس مہینے کے تقدس اور جس مہینے کا احترام کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے اس مہینے کی حرمت کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں قتل و غارت گری کو، جنگ کو، جدال کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے یوں تو بہت ساری برائیاں، معاصی، ذنوب، گناہ کبیرہ ہر مہینے میں ہر دن حرام ہیں، لیکن کچھ ایام، کچھ مخصوص مہینے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ کوئی برائی کرنا بہت بڑا جرم قرار پاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ رجب کا مہینہ بھی ہے، یہی اس کی عظمت ہے، یہی اس کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی امت کے ہاں، جو صحابہ اور تابعین و تبع تابعین ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہو گئی کہ یہ اشہر حرم میں سے یہ مہینہ رجب کا کہلاتا ہے، اور جس کی عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے بڑا، اور اس کی عظمت کا معنی یہی ہے کہ اس مہینے میں لڑائی بھڑائی، جنگ و جدال، قتل و غارت گری نہ کی جائے، اور دیگر مہینوں میں جو بتقاضائے بشریت، انسانی تقاضوں کے ناطے جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو معاصی اور ذنوب ہو جاتے ہیں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اس مہینے میں احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے۔ اتنے حد تک اس کی عظمت، اس کا مقام اس میں ہے۔ برا ہو شیطان لعین کا، اس مردود اعظم کا، جو ازلی دشمن ہے انسانوں کا، بابا آدم سے لے کر کے آج تک، ان کے پیچھے، ان کی اولاد کے پیچھے آج تک پڑا ہوا ہے، جس نے بابا آدم کو بہلا کر پھسلا کر جنت سے باہر نکلوایا، اور اس طرح سے آج ہم لوگ اس کی سزا ایک طرح سے گویا بھگت رہے ہیں، اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدر تھی، تقدیر تھی کہ انسان دنیا کے اندر جائے اور وہاں اس کے لیے آزمائش گاہ بنایا جائے، ابتلا اور امتحان حال بنایا جائے، پھر وہاں وہ عمل کرے اچھا یا برا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا تم کو ہم نے جو یہ زندگی دی ہے، اور یہ زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں ہم آزمائیں کہ اس دنیا میں بہترین عمل کون پیش کرتا ہے، بہترین عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی، اور اس دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے جاری فرمائے، اپنے دستور جاری فرمائے، کتاب اور صحیفے جاری فرمائے، اور اس طرح سے امت کی اور اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ جس نے مانا وہ سرفراز ہوا، کامیاب ہوا، جس نے نہ مانا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگاروں کی صفوں میں جہنم کے اندر ڈھکیل دی۔ اور یہ آج اب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا کہ لوگوں دیکھو پچھلی امتیں کس طرح سے ذلیل ہوئیں، کس طرح سے برباد ہوئیں، کس طرح سے رسوا ہوئیں۔ پوری تاریخ قرآن کریم کے اندر بھری پڑی ہے کہ کیوں ذلیل ہوئیں، کیوں رسوا ہوئیں، وجہ کیا تھی، اور اسباب کیا تھے، علل کیا تھے۔ من جملہ موٹی سی ایک بات سمجھ میں قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد ہمارے دماغوں میں آتی ہے کہ وہ قومیں اس لیے برباد ہوئیں، اس لیے وہ ذلیل ہوئیں کہ ان قوموں نے اپنے نبی کی باتیں نہ مانی، اپنے نبی کی اتباع انہوں نے نہ کی، اپنے نبی کا انہوں نے خلاف کیا، اپنے نبی کے خلاف انہوں نے خلاف نہ بھی کیا تو زبان دراز نہ بھی دراز کی تو پھر بھی نبی کے احکام کو انہوں نے مسترد کر دیا، پس پوچھ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ نبی نے کہا اس طرف چلو، انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے نئے راستے اپنائے، نئی چیزیں اپنائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ قرآن کریم میں یہ تمام سب واقعات، یہ تمام سب باتیں ذکر ہیں، کیوں؟ تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس سے عبرت ملے، نصیحت ملے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بجائے اس کے کیوں عبرت کر لیتے، نصیحت لیتے، بہت زیادہ گمراہ ہو گئے، اور گمراہ نہ ہوتے تو شاید یہ بھی مقدر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ خاکم بدہن جھوٹی ہوتی۔ اگر گمراہ نہ ہوتے، گروہ در گروہ میں نہ تقسیم ہوتے، جماعتیں نہ بنتیں، فرقے نہ بنتے، تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو جاتی۔ اس لیے یہ ہونا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، سب فرقے، سب گروہ ہیں، سب جماعتیں جہنم میں جائیں گی، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ گروہ، وہ فرقہ، وہ جماعت
کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وفی روایت ما انا علیہ الیوم و اصحابی، ایک روایت میں ہے کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس ایمان اور عقیدے اور عمل صالح پر ہیں، ایسے ہی قیامت تک آج جس پر میں اور میرے صحابہ اور ہیں جس عمل صالح اور عقیدے پر، قیامت تک جو لوگ اس کے اوپر رہیں گے وہی جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ اور سنتی۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ دیکھنا جتنا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اے لوگو سنو، خبردار خبردار، دین اسلام اتنا ہی مانو جتنا میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار، دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کے گڑھنے سے، ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ نئی نئی چیزیں جو دین میں گڑھی جائیں گی یہ بدعت کہلائیں گی، محدث ہوں گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ واضح وصول تھے، کارنامے تھے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی بیس بتا کے گئے، منہج بتا کے گئے، طریقہ بتا کے گئے، اختلافات ختم کر کے گئے، سارے اختلافات کے حلول اور ان کے جتنے بھی اصول تھے اور جتنے بھی مناہج اور جتنے بھی محک اور جتنے بھی محور یا جتنے بھی کسوٹیاں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دی، بتلا کے چلے گئے کہ جب کبھی بھی اختلاف ہو اسی کسوٹی کے اوپر آ کے کھڑے ہو جانا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ان خلفاء راشدین جو اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت پائے ہوئے، ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کے طریقے کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ اس طرح اللہ کے نبی نے ہم مسلمانوں کو ایک اصول بتلایا کہ قرآن کو، احادیث کو، یا دینی امور اور دینی مسائل کو، وہ عبادات سے متعلق ہوں، احکامات سے متعلق ہوں، حلال سے متعلق ہوں، حرام سے متعلق ہوں، کچھ بھی ہوں، تمہیں قرآن و سنت سے اسی طرح سے لینا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لیا کرتے تھے اور زندگی کے اندر عمل کرتے تھے۔ ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوئے، لیکن وہ اختلافات آج تک قائم و دائم نہیں ہیں، الحمدللہ پیدا ہوئے اسی دوران ختم ہو گئے۔ پہلا اختلاف دور نبوی کے بعد عہد صحابہ میں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور آپ کا جسد مبارک ابھی دفنایا نہیں گیا، حجر عائشہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر رکھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، کون خلیفہ بنے گا، خلیفہ کون بنے گا؟ کسی نے کہا من الخلیفہ من الامیر، انصار نے کہا من الامیر، ہم میں امیر ہوگا، اور مہاجرین نے کہا من الامیر، ہم میں امیر ہوگا، ہم میں خلیفہ۔ تلواریں بے نیام ہو گئیں، قریب تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑتی اور دنیا تماشا دیکھتی سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کروایا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، غالباً سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں جھگڑا نہ کرو، میرے کانوں نے مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ الائمۃ من القریش، امام جو ہوگا، امیر المسلمین جو بنے گا وہ قریش کا ہوگا، قریشی خاندان کا ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن خطاب اچھل پڑے اور اچھل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو پکڑا اور کہا نبایعک علی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت پر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، اور اس طرح تلوار نیاموں میں چلی گئیں، جھگڑے ختم ہو گئے، اختلافات مٹ گئے۔ یہ منہج تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، جنہیں محبت تھی کتاب اللہ سے، جنہیں پیار تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے۔ لیکن آج یہ منہج کہاں غائب ہو گیا؟ آج یہ منہج، یہ دستور کہاں چلا گیا؟ موجود ہے
موجود ہے، لوگ اس میں کیڑے نکالتے ہیں۔ لوگوں کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں کیڑے نہ نکالو، صحابہ کے طور طریقے میں کیڑے نہ نکالو۔ تمہارے ایمان کے اندر وائرس موجود ہیں، تمہارے ایمان کے اندر کیڑے موجود ہیں، تمہارے دماغوں کے اندر کیڑے موجود ہیں۔ تم نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ ایک متحد ہو۔ اور اے اتحاد کے دعویٰ کرنے والوں، اے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے والوں، سنو، یہ منہج اپناؤ، فرقے نہ بنو، جماعت نہ بنو۔ اور میں کہتا ہوں بنو گے بھی تو تمہارا ہی مقدر خراب ہوگا، تمہارا ہی مقدر خراب ہوگا، کیونکہ کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ۔ اگر جنت میں آنا چاہتے ہو، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے تابعین کے نقش قدم پر یہ منہج ہے، یہ اصول ہے، اور اسلام مکمل ہو چکا ہے ایمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دستور ہمارے پاس رہا۔ لیکن اب یہی دیکھیے، جہاں کہیں بھی اچھائیاں ہوتی ہیں، شیطان امت کو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کافر بنا دے، ایک مسلمان کو کافر بنا دے اور مشرک بنا دے۔ سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اس کے بعد کفر ہے، اس کے بعد نفاق ہے، اور اس کے بعد دیگر معاصی اور ذنوب ہیں۔ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو مشرک بنا دے۔ اگر وہ مشرک نہیں بن پاتا تو کہتے کافر بنا دے، کسی چیز کا انکار کروا دے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ بھی نہیں ہو پاتا اس سے تو پھر اس کو منافق بناتا ہے، اور منافق آپ کو ان سب چیزوں کی تعریفات کا آپ کو پتہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلائی ہے۔ منافق کی کیا نشانی ہے؟ 4 نشانیاں، بعض روایتوں میں 3 نشانیاں، بعض روایتوں میں 5 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیز واضح کر کے بتلا دی ہے۔ تو شیطان کا سب سے حملہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مشرک اور کافر بنا دے۔ بہرحال جب اس میں نہیں پاتا تو اعمال صالحہ میں کمیاں کرواتا ہے، نماز چھڑواتا ہے، خیانت کرواتا ہے، ایک دوسرے کا خون کرواتا ہے، قتل کرواتا ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرواتا ہے، چغلی کرواتا ہے، ایک دوسرے کے آبروؤں کو اچھلواتا ہے، اس سے اچھالو اس کی آبرو، اس کی عزت کو کملیہ میٹ کرو، اس عورت کے اوپر تہمت لگاؤ، اس کے اوپر الزام لگاؤ، اس کو گالیاں، یعنی مختلف طریقوں سے اس کے اعمال کے اندر، اس کے ایمان کے اندر کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان تمام سب چیزوں سے بچو، پرہیز کرو، سچے اور پکے مومن اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہاں، مسلمان تابعدار، فرما بردار بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ رجب کا مہینہ حرمتوں کا مہینہ ہے، اس کی پاسداری کرو۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا کردار اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ مسلمانوں کا کردار یہ ہے، 1 نہیں 2 نہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب میں غور کر رہا تھا کہ یہ شیطان مردود جو ہے واقعی بہت چالاک ہے، اتنا چالاک ہے کہ جتنے بھی حرمتوں کے مہینے، ان تمام حرمتوں کے مہینوں میں کچھ نہ کچھ اس نے گڑبڑی کری ہوئی ہے، مکمل گڑبڑی کی ہوئی جناب علی، اور امت مسلمہ کو گمراہیوں کی طرف لایا۔ اس میں رجب کے مہینہ اتنا سخت، اس کے اندر تو آپ دیکھیں رجب کے مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں کوڑے بھرے جاتے ہیں، رجب کے مہینے میں رجب کے کوڑے بھرے جاتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بدعت یہ ہوتی، اور اس کے پیچھے بھی وہ کہانی گڑھی گئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت جعفر صادق کی، کہ جناب علی جعفر صادق کی کہانی سب کو پتہ، ہمیں کہانی بتلانا مقصود نہیں، جبکہ جعفر صادق کا اس مہینے سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ جعفر صادق کا نہ پیدائشی رشتہ ہے اور نہ وفات کا۔ پیدائش بھی تقریباً ربیع الاول یا صفر کے اندر ان کی ہوتی ہے، اور وفات بھی شوال کے اندر ہوتی ہے۔ رجب کے مہینے میں جعفر صادق کی پیدائش کا بھی اور ان کی وفات کا بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن حضرت جعفر صادق کا نام لے کر کے اس کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ اور کہانی گڑھی گئی کس کی؟ وہ لکڑہارے کی کہانی ہے کہ نہیں، اور فاتحے کیے جاتے ہیں۔ یہ سارا ڈھڈورا، یہ تمام سب ڈھکوسلا، یہ شیطان نے امت مسلمہ کے اندر ڈال رکھا ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ اس کو کھلم کھلا بیان کیا جائے۔ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یارو، اور آپ ٹھنڈے پیٹ سو رہے ہیں۔ آپ کو تو نیند نہیں آنی چاہیے، اللہ کی قسم، نوجوانوں کو تو نیند نہیں آنی چاہیے کہ آپ کا بھائی کلمہ پڑھنے والا شرک کی طرف جا رہا ہے، بدعت کی طرف جا رہا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے، اور آپ سو رہے ہیں، صرف تالیاں بجا رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو یہ کر رہا ہے۔ یہ
رونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ تعزیہ بنا رہا ہے، یہ شدے بنا رہا ہے، یہ کفر کی طرف جا رہا ہے، یہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ نیاز، یہ فاتح قرآن خانیاں، یہ رجب کے کوڑے بھر بھر کر کے باقاعدے اس کو کھلی بند چھت کے اندر اور لکیریں کھینچ کر اس کے دائرے کے اندر بیٹھ کر عورت نہا دھو کر باقاعدے پوریاں تلتی ہے، مٹھائیاں میٹھی چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ اس دن گوشت نہیں پکتا ہے، یا تیکھی چیزیں عورتیں نہیں پکاتی، گھر میں گوشت نہیں پکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گوشت جو ہے شاکاہاری مکمل طریقے سے معاملہ ہوتا ہے، اور میٹھی میٹھی پوریاں پھر حضرت جی آتے ہیں، باقاعدے اس کی نیاز ہوتی ہے، چپکے سے گھر کے کونے میں روٹکے کے اندر پوریاں ہماری اماں بھی رکھا کرتی تھیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم کبھی اماں پوریاں بناتی تھیں، ہم کبھی قریب آتے تھے، بیٹا باہر رہو، میاں میاں ہوگا، میاں میاں ہوگا، میاں میاں مطلب فاتحہ ہوگا۔ یہ اس طرح سے وہ دور رکھا کرتی تھیں۔ جو ایک میاں صاحب تھے وہ آتے تھے، باقاعدے اس کی نیاز دیتے فاتحہ، پھر اس کے بعد لوگ کھاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 22 رجب کو، کون سی رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں؟ 22 رجب کو بھرے جاتے ہیں۔ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں، 12 رجب کو، اچھا 12 رجب کو بھرے جاتے ہیں۔ 27 رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے، جشن ہوتا ہے۔ 12 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں محترم، اور اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں پوریاں پکا کر کے اور لوگوں کو تقسیم کی جاتی ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا جعفر صادق سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے، کھانے پینے کا ایک دھندا ہے، اور اگر میں اس کی تاریخ بتلاؤں تو آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے محترم، دانتوں تلے انگلی دبائیں گے۔ 12 نہیں 22 رجب، 22 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو عالم اسلام کا ایسا بطل عظیم، تمام مومنوں کا، مسلمانوں کے ماموں، کاتب وحی، اس کی وفات اس 22 رجب المرجب کو ہوتی ہے، جس دن یہ ظالم، اور میں ظالم ہی کہوں گا، انجانوں، اپنے آپ کو سنی کہنے والے مسلمانوں سنو، اتنا نہ سنو کہ حقیقت کو بھی انسنی کر کے سنی بن جاؤ۔ سنو ذرا، 22 رجب کو تم کنڈے بھرتے ہو، پوریاں پکاتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ کس نے تمہیں اس دھندے پہ لگایا؟ یہ دھندا دشمنان معاویہ نے لگایا۔ اس 22 رجب المرجب کو ایک ایسا حکمران اللہ کو پیارا ہوتا ہے جس نے 20 برس بلا شرکت غیر اسلامی سلطنت کے اوپر اکیلے حکمرانی کی ہے، اور جس کی حکومت کی ایام میں، عہد میں کسی بھی ظالم رافضی نے کبھی گردن اٹھانے کی ہمت نہ کی، اور اس شخصیت کا نام تھا سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جس نے ناطقہ بند کیے شرک و بدعت کی۔ اس کی موت کی خوشی میں، اس کے وفات کی خوشی میں ظالموں نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے موقع پر، جناب علی اگر وہ معاویہ کی وفات کا نام لیتے تو اہل سنت والجماعت تڑپ جاتے۔ انہوں نے ان سنیوں، بھولے بھالے سنیوں کو بہکایا، اور بہکا کر کے جعفر صادق کے نام سے کنڈے بھروائے، جبکہ جعفر صادق کا کوئی تعلق 22 رجب کو نہیں ہے، بلکہ حقیقی تعلق محترم، حقیقی تعلق ان جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ یہودیانہ سازش تھی، یہودیانہ سازش کے تحت جس دن مسلمانوں کے غموں کا دن تھا، اس دن خوشیوں پہ لگایا۔ بالکل اسی طرح عید میلاد النبی کا بھی نقشہ ہوا۔ نبی کائنات 9 ربیع الاول کو پیدا ہوتے ہیں، یا علی اختلاف الروایات 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی نہیں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، لیکن یہودی ظالموں نے مسلمانوں کو وفات کے بجائے عید میلاد النبی کے نام پہ لگایا۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی تاریخیں ہیں کہ اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں گے حقیقی طور پر، تاریخی طور پر، تو آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ محرم الحرام کیا ہے؟ یہ 10ویں محرم خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں مسرت کا دن ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ چھڑوا کر غم حسین کے پیچھے لگا دیا، جبکہ حسین کی شہادت اس تاریخ کو ہوئی بھی ہے، اس کی بھی کوئی تاریخی حیثیت موجود نہیں ہے۔ جناب علی پوری تاریخ موجود ہے، جاہلوں میں ہر چیز چل جاتی ہے، اور ہند بر صغیر کے جوہلا تو ہر چیز کو قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے فتنے کی باتیں ہیں،
جتنی گندگیاں ہیں اسی بر صغیر کے شرق اور مشرق، جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا الفتنۃ ہاں ہونا، یہ فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا۔ جتنے بھی فتنے بدکاریوں کے، بد باطنیوں کے اور بد مذہبیوں کے اور بد عقیدیوں کے ہوئے ہیں، اسی مشرق کی سرزمین سے اٹھے ہیں اور آج تک اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسے فتنوں میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں۔ یہ جشن عید میلاد النبی، جشن معراج ابھی آنے والا ہے رجب کے مہینے میں، رجب کے کنڈے کے بعد جشن معراج النبی آئے گا، اور مولوی چوراہوں پہ بیٹھ کے سجائے گا، ہاں گورنمنٹ کے لائٹیں لے کر کے کانٹے لگا کے وائروں سے قمقمے جلائے گا، اپنے بل تھوڑی دینا، اور فاتحہ اور نیاز کے نام پر چندے ہوں گے گلی گلی، بریکر لگا کر کے لوگوں سے بھیک مانگی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ جشن معراج النبی ہوگا، مولوی کو نذرانے دیے جائیں گے، تحفے دیے جائیں گے، اور معراج النبی کے نام پر وہابیوں کے ماں بہن بگھارے جائیں گے، اور گستاخی رسول اور فلانے کے نام پر ان ظالموں کے منہ میں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے یا ان کے منہ میں کیڑے ڈالے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں اور محدثین کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں تمام عالم اسلام کے اور بالخصوص اپنے ہندوستان کے ان مسلمانوں سے اور مولویوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ بتاؤ کہ یہ 27 رجب جس شب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور اس دن جشن منایا جائے، اس دن زیہ ہو، فلاں ہو، ڈھکا ہو، مجھے بتایا جائے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شب گئے، آپ کے بعد اس کے بعد اللہ کے نبی 13 برس تک یا 14 برس تک زندہ رہے، آپ کی وفات نہیں ہوئی، مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس بیچ میں کبھی آپ نے جشن معراج النبی منایا؟ صحابہ کرام اس کے بعد سیدنا عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت نبی کے وفات کے بعد تقریباً کم و بیش 2.5 سال تھی، کیا اس 2.5 سال میں 27 رجب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آپ نے جشن منایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال اور کچھ مہینے آپ کی حکمرانی رہی، کیا 27 رجب کی تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جشن معراج النبی منایا؟ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت لے لیں، اس میں بھی کیا حضرت عثمان غنی نے جشن معراج النبی منایا؟ اسی طرح صحابہ تابعین کا زمانہ 100 برس کا گزرا، محدثین کا زمانہ، ائمہ کا زمانہ آیا، جاؤ چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں اور رہبر ہیں، جن کا نام لے کے تم اپنا مذہب بناتے ہو اور اپنی روٹیاں سیکتے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا ان کی زندگی میں 12 رجب نہیں آیا؟ وہ تاریخ نہ آئی 27 رجب المرجب کی؟ کیا انہوں نے کنڈے بھرے؟ کیا انہوں نے صلاۃ الرغائب پڑھے؟ کیا انہوں نے جناب علی روزے رکھے رجب کے مہینے میں؟ کیا انہوں نے جشن معراج النبی منایا تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ سلف کی تاریخ ہے، اور اگر اس دن تم نہ منانے والوں کو گستاخ کہتے ہو، برا کہتے ہو، تو رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تم ہمیں نہیں بلکہ انڈائریکٹ تم حضرات صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو، حضرات ائمہ کو گالیاں دے رہے ہو، تابعین کو دے رہے ہو، تبع تابعین کو دے رہے ہو۔ بدعت ہے، شرک ہے، ان تمام سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، یہ ہمارا میسج ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اور رجب کے اس مہینے میں اس کے تقدس کو برقرار رکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے، اس کے اندر مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت پر کرنا، ایک دوسرے اور اللہ کی عبادات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، اور بدعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، جنہیں ثواب سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، جناب علی وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنہیں ثواب سمجھ، بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ ٹوپی پہنی یہ بھی بدعت، چشمہ پہنی یہ بھی بدعت، بلکہ بعض دریدہ دہن اور بدقماش اور جاہل مولوی یہاں تک کہتے ہیں اچھا آپ کہتے ہو یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، میاں ذرا بتاؤ نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا تو بدعت، یہ نہیں تھی تو بدعت؟ نبی کے زمانے میں تم تھے، تم نہیں تھے تو تم بھی بدعت۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی، اور اس پہ نعرے لگاتا ہے مولوی، لگواتا ہے پڑیے چھوڑتا ہے۔ اس جاہل کو بتائے، اس غبی احمق کو پتہ ہی نہیں کہ بدعت کیسے کس میں، سنت کس کو کہتے ہیں۔ اس کو بتاؤ مسلمانوں کہ بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ثواب سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ ثواب سمجھ کر کیا جائے، جس کی اصل، جس کی حقیقت، جس پر مدینے والے کی مہر موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ تم گھڑی ثواب سمجھ کر کے پہنتے ہو، بولو، جوتے ثواب سمجھ کر کے پہنتے ہو؟ استغفر اللہ، کہاں کی بات، کہاں کی اینٹ، کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا۔ یہ جاہل اپنے مقصد کو
بیان کرنے کے لیے اس طرح کی حماقتیں کرواتے اور کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو اس طرح سے جواب دینا چاہیے، ان کو سمجھاؤ، جگہ جگہ جلسے ہونے چاہیے، دروس ہونے چاہیے، محاضرے ہونے چاہیے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ادب اور احترام کے ساتھ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اگر وہ شرک و بدعت کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے، نہیں ڈرتا ہے، تو تم سنت اور توحید کو بیان کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو، کیوں شرماتے ہو، کیوں حیا آتی ہے تم کو؟ تمہیں حیا نہیں آنی چاہیے، تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، کھلم کھلا باتوں کو بیان کیا جائے، واضح طور پر قرآن و سنت کو دلائل سے بیان کیا جائے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے۔ ہر بدعت کے خلاف، ہر شرک کے خلاف سنت رسول اور توحید کو عام کرنے کے لیے ہماری جد و جہد ہر اعتبار سے کوششوں کو جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے، کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں اللہ ان کی جائز ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما، مسلمانوں کو توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اوپر جہاں کہیں بھی ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی نصرت اور حمایت فرما، ان کی مدد فرما مولا، اور جو ظالم ہیں، جو غاشم ہیں، اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا، ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما، ان کے زمینوں کے نیچے زلزلے نازل فرما، اے اللہ انہیں دنیا سے نیست و نابود فرما مولا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے والوں کو اے اللہ تو ایسی سزا دے کہ آنے والی نسلیں بھی اس سزا سے چیخیں۔ اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا۔ اے اللہ ان کے اندر وہ ان کے مکر اور ان کے قید کو انہی کے اندر واپس کر دے مولا۔ اے اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اپنے وطن میں امن و شانتی کی لہر پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ امن و شانتی کو بھنگ کرنے والے، امن و سکون کو ہمارے دیش کے اندر امن و سکون کو بھنگ کرنے والے، اے اللہ انہیں بھنگ کر دے مولا، انہیں برباد کر دے مولا۔ اے اللہ اس ذرے ذرے کو توحید و سنت کا پاسباں بنا دے مولا۔ اے اللہ اس ذرے ذرے پر تیری حکمرانی ہے، اے اللہ توحید و سنت والوں کی بھی حکمرانی فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرما، ہمارے دلوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ جماعت اہل حدیث کے صفوں میں اتحاد عطا فرما، نوجوانوں کے دلوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ اسے توڑنے والوں کو توڑ دے مولا، اس جماعت کو توڑنے والوں کو توڑ دے مولا، اور ان کے دلوں کے اندر اے اللہ شقاق اور انشقاق پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے متحد رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جسد واحد بنا، ہمیں ایک جنس دو جسم ایک جان بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو بھی شادی جن کی نہیں ہوئی ہے، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے مولا۔ بہترین شوہر، نیک اور صالح شوہر انہیں عطا فرما مولا۔ ہمارے وہ نوجوان جو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالحہ جو ہے بیویاں عطا فرما مولا۔ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے مدارس کی، ہمارے اسکولز کی، ہماری ہر چیزوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب ہماری مساجد کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔